امام کس کو بنانا چاہیے؟ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کو سخت ناپسند فرمایا۔ ایک وہ شخص جو بد عقیدہ، عقیدہ اس کا درست نہ، مشرک ہے، بدعتی ہے، اور بھی بہت ساری عقیدے میں، نظریات میں اس کے خرابی ہے۔ ہاں اگر مقتدی کوئی بد عقیدہ پیچھے کھڑا ہے، اس سے آپ کی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کو آپ بالکل یوں سمجھیے، آپ کے منظور کالونی سے ایک بس چلے اور ساری سواریاں اس میں نابینا بیٹھی ہوں، اور ایک ڈرائیور صرف آنکھوں والا ہو۔ وہ بس حیدرآباد جا رہی ہے، وہ انشاءاللہ حیدرآباد آپ کو لے جائے گا، کوئی پریشانی کی بات نہیں، بھلے ساری سواریاں پیچھے نابینا۔ لیکن اگر آپ سے کہا جائے کہ منظور کالونی سے بس حیدرآباد جا رہی، کرایہ بھی کوئی نہیں، فری جا رہی، اور سواریاں ساری آنکھوں والی ہیں، صرف ڈرائیور اندھا ہے، صرف ڈرائیور اندھا ہے، مجھے بتائیے کون ہے آپ میں سے جو اس بس میں بیٹھے گا؟ بھلے وہ فری کی ہو، کوئی نہیں بیٹھے گا۔ یہی معاملہ امام کا ہے۔ امام ڈرائیور ہے، بد عقیدہ امام کا مطلب وہ اندھا ہے، وہ کہیں بھی ٹھوکے گا، نماز اس کی قبول نہیں ہوگی۔ چونکہ نماز کے لیے اللہ کے رسول کو اللہ نے قرآن میں کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے حبیب صرف نماز نہیں، اگر تو نے شرک کیا نا تیری ساری زندگی کے عمل برباد کر دوں گا۔ لئن اشرکت، حالانکہ نبی سے کوئی اللہ کو نعوذ باللہ خدشہ تھا کہ یہ شرک کریں گے، لیکن شرک کی مذمت دنیا پر واضح کرنے کے لیے نبی کریم کو مخاطب کر کے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے حبیب اگر تو نے شرک کیا تیری ساری زندگی کے عمل برباد ہو جائیں گے۔ تو شرک عمل کو برباد کر دیتا۔ دوسرا، اس شخص کو کبھی بھی امام نہیں بنانا چاہیے جس شخص کو نمازی ناپسند کرتے ہو۔ امام ہو اور نمازی اسے پسند نہ کرتے، بلکہ ایسے شخص کو خود امامت سے ہٹ جانا چاہیے جس کو نمازی ناپسند کرتے۔ اس شخص کو بھی امام نہیں بنانا چاہیے جو قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکتا ہو۔ اللہ کے رسول نے سختی سے منع فرمایا، قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکتا ہو۔ پھر آپ نے امامت کی کچھ شرائط رکھی ہے، یہ ان لوگوں کی شرائط ہے جن کو آپ مستقل طور پر امام رکھنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید جسے سب سے زیادہ یاد ہو، سب سے زیادہ قرآن یاد ہو، قرآن حافظ ہو، قاری ہو، قرآن اچھا پڑھتا ہو، اگر پوری مسجد حافظوں کی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جو سنت کا عالم ہے، یعنی قرآن کے مطالب، معانی، احادیث، مسائل اس کو معلوم، اس کو یہ بھی پتا ہو کوئی کیسی غلطی پر مجھے سجدہ صاحب کرنا ہے، کیسی بھول پر مجھے کیا کرنا ہے، یہ سب اسے مسئلے معلوم۔ اگر اس میں بھی سارے برابر ہوں تو آپ نے فرمایا جس نے ہجرت کی۔ پھر اگر اس میں بھی سب برابر ہوں تو آپ نے فرمایا جو ان میں عمر میں بڑا، جو ان میں عمر میں بڑا، اس بندے کو امام بنا۔ تو یہ امامت کے تقاضے ہیں، اور امام کو چاہیے کہ وہ نمازیوں کا خیال رکھ کے چلے، اور امام کے پیچھے ایسے بندے کو کھڑا ہونا چاہیے جو اگر امام کو کوئی حدث لاحق ہو تو امام اس کو آگے کر سکے اور خود مصلی چھوڑ سکے۔ جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیچھے کھڑے تھے، ان کو کھینچ کے آگے مصلی پہ کھڑا کیا اور خود گر گئے، چونکہ ان کو ابو لولو فیروز نے جو ہے خنجر مارا تھا، اور پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس نماز کو سنبھالا، جماعت بدستور جاری رہی۔ تو امام کے پیچھے ایسا بندہ کھڑا ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا احناف کی مساجد میں دو مصلی بچھے ہوتے ہیں، بعض میں نے اپنے ہاں بھی دیکھا ہے، لیکن احناف میں خاص طور پر ایک مصلی امام کے لیے ہوتا ہے،
ایک اس کے پیچھے نائب امام کے لیے ہوتا ہے، چاہے وہ مؤذن ہو چاہے وہ کوئی اور ہو، وہ اس لیے روکا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں کوئی اور نہ کھڑا ہو، نائب امام ہی کھڑا ہو، تاکہ امام، اور یہ اچھا طریقہ ہے، چاہے امامت کے دوران اگر امام کو کوئی حادثہ پیش آتا ہے اور وہ نماز چھوڑ کر مصلی چھوڑ کر جانا چاہتا ہے تو اس کے پیچھے والا آدمی اس قابل ہو کہ وہ آگے آ کے نماز پڑھے، وہ آگے آ کے نماز پڑھے۔ اب بعض دفعہ ایسے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، قل ہو اللہ کے سوا کچھ بھی یاد نہیں ہے، چلو ظہر اثر میں تو معاملہ چل جائے گا چپ کر کے، لیکن اگر جمعہ ہے، اگر مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے، اس میں معاملہ کیسے چلے گا؟ اس میں معاملہ کیسے ہوگا؟ اب اس کو صرف ایک ہی صورت یاد ہے، چھوٹی سی سورہ اخلاص، بس۔ اب حالانکہ دونوں رکعتوں میں بھی وہ پڑھے تو نماز ہو جاتی، کوئی ایسی بات نہیں، نماز ہو جائے گی اگر دونوں رکعتوں، لیکن لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ مجھے سورہ اخلاص آتی ہے، پہلی رکعت میں میں نے وہ پڑھ لی، اب دوسری رکعت میں کیا کروں، دوسری رکعت میں کیا کروں؟ تو یہ ایسی باتیں ہیں جو ہر مسلمان کو آنی چاہیے۔ جمعہ میں آنے کا یہی ایک مقصد ہے، یہ ایک ہفتہ واری، یوں سمجھ لیجئے کہ ہفتہ واری تعلیم بالغاں کا ایک نصاب ہے جو آپ کو ہر جمعے پڑھایا جاتا ہے۔ اس کو سیکھنا، اس کو یاد کرنا، اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانا، پھر اس پہ عمل کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض ایسے بھی ہیں بلکہ ایک پورا مسلک ہے، معذور کو امام نہیں بناتے، خاص کر فرض نماز میں، نابینے کو امام نہیں بناتے، خاص کر فرض نماز میں۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا صحابی تھے، آنکھوں سے بالکل معذور تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مدینے سے باہر سفر پر جاتے تو آپ عبداللہ بن ام مکتوم کو اپنی جگہ نائب امام بنا کے جاتے، حالانکہ وہ نابینا ہے، آنکھوں والے صحابی موجود ہیں، لیکن آپ نے اسے امام بنایا، دنیا کو یہ مسئلہ سمجھایا کہ نائب امام کے طور پر اگر نابینا بھی اس قابل ہے، اب چونکہ وہ نابینا ہے، قرآن بھی زیادہ اسے یاد ہے، چونکہ نابینا لوگ جو بھی چیز کریں گے تو ظاہر بات ہے اسے یاد رکھیں گے تو ان کے پاس ہے، نہ وہ لکھ سکتے ہیں، نہ وہ ڈائری بنا سکتے ہیں، نہ وہ کتاب پڑھ سکتے ہیں، تو ان کا سارا کچھ زور جو ہے وہ دماغ پر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر ایک صفت ان سے کوئی چھینی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ ان کو دوسری چیز وافر مقدار میں دے دیتا ہے۔ بہت سارے حافظوں کو اللہ تعالیٰ نے جو نابینا ہوتے ہیں یاداشت اور قوت، بعض ایسے ہوتے ہیں اگر ادھر ہفتہ بھر اس مسجد میں آپ رکھیں گے بالکل نابینا ہوں تو ان کو یہ کہیں بھی آپ بٹھا دیں گے، ان کو پتہ ہوگا یہاں محراب کس سائڈ پر ہے، وضو خانہ کس سائڈ پر ہے، ان کو لڑکے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہاتھ پکڑ کے لے جا، خود ہی چلے جاتے، یعنی ان کے دماغ میں وہ نقشہ ایسا بیٹھ جاتا ہے، وہ اسی کے مطابق وہ کرتے رہتے ہیں۔ نابینا کو آپ نے اپنے پیچھے نائب امام بنایا مدینے کے اندر کہ میرے پیچھے نماز پڑھائے۔ پھر امام کی جو مقتدی کو اقتدا کرنی ہوتی ہے وہ اس میں اقتدا نہیں